مال حرام کی لعنتوں، نحوستوں، اس کے نقصانات، اس کے مہلکات اور اس کے مضرات سے قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے باخبر بھی کیا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، پاک پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ اے ایمان والو، جو چیزیں ہم نے تمہیں حلال طور پر عطا کر رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے ایمان والو، زمین میں جو کچھ حلال روزی ہے اس میں سے کھاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان تمام آیات مبارکہ کی روشنی میں جب ہم اپنے معاشرے اور اپنی پوری قوم مسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور بخاری شریف کی وہ روایت ذہن میں گردش کرنے لگتی ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو پیشین گوئی فرمائی تھی۔ فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام، کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال روزی کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ آج رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف ثابت آ رہی ہے۔ عالم یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے رزق حلال کی عظمت اور رزق حرام کی قباحت کلی طور پر نکل چکی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، حج کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، لیکن مال حرام سے بچنے کی کلی طور پر کوشش نہیں کرتے۔ گرچہ آج بھی ہم سود خوری کو حرام سمجھتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں، لوٹ مار کو حرام سمجھتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم، یہ حقیقت ہے کہ جب ہم دکاندار کی شکل میں ہوتے ہیں تو ڈنڈی ضرور مار دیتے ہیں، جب ہم خریدار کی شکل میں ہوتے ہیں تو زبردستی قیمت کی ادائیگی میں کمی ضرور کر لیتے ہیں، اور جب مزدوروں سے مزدوری لیتے ہیں تو ان کی مزدوری میں کٹوتی ضرور کر لیتے ہیں، جب ہم سرکاری ملازم ہوتے ہیں تو سرکاری چیزوں کو ہڑپنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، جب ہم کسی عزیز احباب اور دوست سے قرض لیتے ہیں، بالخصوص چھوٹی رقم قرض لیتے ہیں، تو اس کے ادا کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام کی تمام صورتیں اور یہ تمام کی تمام مثالیں حرام خوری اور حرام کاری ہی کی ہیں، جس کا انجام اور جس کا آخری انجام نار جہنم ہی ہے۔ ایسے لوگوں کی عبادتوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایسی عبادتیں اور ایسے اعمال صالحہ پر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور دھتکار دیا جاتا ہے، مردود قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور جب ایسا شخص لبیک کہتے ہوئے حرم مکی میں پہنچتا ہے تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تیری یہ لبیک بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔